بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ بہرے کانوں کی سننے کی صلاحیت بہتر بنانا چاہتے ہیں تو نیم کے پتے سرسوں کے تیل میں ملا کر رات سونے سے پہلے 2 سے 3 قطرے کانوں میں ٹپکائیں۔ اس سے سننے کی صلاحیت بجلی کی طرح تیز ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، بکری کے دودھ میں کھجور ملا کر پینے سے آپ کا جسم توانا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، گرمی کے موسم میں نیم کے پتوں کو پانی میں ابال کر غسل کرنے سے جسم پر گرمی دانے نہیں نکلتے۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کچی سبزیاں کھانے سے جسم کی خوبصورتی میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، خارش والی جگہ پر پیاز کا رس ملنے سے خارش دور ہو جاتی ہے۔ جن خواتین کے ہاں اولاد نہیں ہوتی انہیں جمعے کے دن یتیم بچوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ انشاءاللہ جلد ہی اللہ انہیں اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ اگر آپ چند دنوں میں 5 کلو وزن کم کرنا چاہتے ہیں اور پیٹ کی چربی گھٹانا چاہتے ہیں تو یہ نسخہ آزمائیں۔ کلونجی 50 گرام، اسب گول کا چھلکا 30 گرام اور شہد 10 گرام، ان سب کو مکس کر کے صبح شام کھانے کے 1 گھنٹے بعد 1 چائے کا چمچ استعمال کریں۔ چند دنوں میں بہترین نتائج نظر آئیں گے۔ ناظرین گرامی، سونے سے پہلے اسب گول کا چھلکا استعمال کریں یا نیم گرم پانی میں پی لیں، اس سے گردے صاف ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادرک استعمال کرنے والا شخص کبھی بیماری کا سامنا نہیں کرتا۔ چاروں مغز کا تیل سر پر لگانے سے آپ کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ گھر میں ننگے پاؤں گھومنے سے رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، گھر میں جوتا الٹا پڑا ہو تو گھر میں جنات بسیرا کر لیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، سر میں درد ہو تو الٹے پاؤں چلنا شروع کر دو، سر کا درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ دودھ کی ملائی میں لیمو نچوڑ کر چہرے پر لگانے سے چہرہ 80 سال تک جوان دکھتا ہے۔ ناظرین گرامی، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے زکام ہو جائے تو گوشت کا شوربہ پینے سے نزلہ زکام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے بال گرتے ہیں تو انڈے کی زردی بالوں میں لگانے سے بالوں کا روکھا پن ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، کچھ عرصہ رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ تم کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے ہو۔ نہ جانے کون سے شہرت پر انسان کو ناز ہے، انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ ناظرین گرامی، آدھا چمچ میتھی دانہ 1.5 کپ پانی میں ابال لیں، جب 1 کپ رہ جائے تو اتار لیں۔ 1 چمچ شہد ملا کر نیم گرم پانی میں استعمال کریں۔ ناظرین گرامی، چہرے کو ہمیشہ جوان رکھنے کے لیے ہلدی کا استعمال کریں۔ دن بھر کی تھکن دور کرنے کے لیے گرم پانی میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لیں، فوری آرام ملے گا۔ صبح کا ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ سفید آٹا معدے کے مسائل کو بڑھاتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے، شکرکندی کھانے سے صحت بہتر ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کے بال گر رہے ہیں تو زیتون کا تیل سر پر لگانا شروع کر دیں۔ پانی میں تھوڑی سی ہلدی ملا کر پینے سے آپ کے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، 1 سبز لیمو کو درمیان سے کاٹ کر روزانہ صبح 5 منٹ تک ہونٹوں پر ملتے رہیں، آپ کے ہونٹ نرم، سرخ اور تازہ رہیں گے اور ان پر گرمی کا اثر نہیں ہوگا۔ ناظرین، کھانے کے بعد کلونجی کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ اگر آپ خارش سے نجات چاہتے ہیں تو سرسوں کے تیل میں کافور کے چند قطرے ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں، بہت جلد آپ کو آرام آ جائے گا۔ ناظرین گرامی، پاؤں پر تیل کی مالش کرنے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر آنکھوں میں دھندلا پن محسوس ہو تو سرما لگانے سے آپ کی بینائی واضح ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، ناک میں تیل لگانے سے جسم کی سستی اور کاہلی ختم ہو جاتی ہے۔ جاپانی پھل میں وٹامن اے
اور سی پایا جاتا ہے جو وزن کم کرنے اور دل کی صحت کے لیے مفید ہے۔ رات سونف کا پانی خون کو صاف کرتا ہے، جبکہ گیس کے مریض نہار منہ 5 سے 7 دانے کلونجی کے استعمال کریں تو فائدہ ہوگا۔ ناظرین، اگر جسم میں درد ہو تو ادرک کا ٹکڑا ثابت چبا لیں، فوری آرام آ جائے گا۔ ہر دوسرے دن گھر کے دروازے اور کھڑکیاں کھول کر سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، اس سے گھر میں سکون اور برکت محسوس ہوگی۔ ناظرین گرامی، جو عورت چاہتی ہے کہ وہ ہمیشہ جوان نظر آئے، وہ نہار منہ دودھ میں بادام اور سونف ڈال کر اچھی طرح پکائے اور ٹھنڈا کر کے پی لے۔ ناظرین گرامی، علم کی زبان سچائی ہے اور جہالت کی زبان حماقت ہے۔ ناظرین، شملہ مرچ ہمارے دل کو صحت مند بناتی ہے اور ہمیں کینسر کی بیماری سے بچاتی ہے۔ امرود کھانے سے ذہنی تناؤ کم ہو جاتا ہے، جبکہ ہری سبزیاں جیسے کہ مٹر، کھیرا اور پالک کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ زبان سے ہمیشہ اچھی بات نکالو اور جہاں تک ممکن ہو نیک کام کرو۔ آنکھوں میں چمک لانے کے لیے دوپہر کے وقت گنے کا رس پی لیا کریں۔ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ انار جسم کی کمزوری کو دور کرنے میں مفید ہے۔ دشمن کے سامنے ایسی بات کہو کہ تمہاری دلیل غالب آ جائے۔ ناظرین، جب سونے کا ارادہ ہو تو نیم گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لیا کرو، اس سے نیند جلدی اور پرسکون آئے گی۔ ناظرین گرامی، پودینہ متلی اور سر درد ختم کرتا ہے، ایکنی اور جلد کے مسائل ختم کرتا ہے اور سانس کی بدبو کو ختم کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، مالٹے کا باقاعدہ سے استعمال رنگت کو نکھارتا ہے، نیا خون پیدا کرتا ہے۔ اس کا جوس ہضم ہوتا ہے اور دل و دماغ کو طاقت اور سکون دیتا ہے۔ ناظرین، رزق اور روزی میں برکت چاہتے ہیں تو آیت الکرسی پڑھ کر کام کا آغاز کریں۔ گرمیوں میں دودھ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے 1 چٹکی میٹھا سوڈا شامل کر دیں، اس سے دودھ جلدی خراب نہیں ہوگا۔ ہری چٹنی کا رنگ تازہ رکھنے کے لیے بناتے وقت اس میں 1 چمچ لیموں کا رس اور تھوڑا سا تیل شامل کریں۔ چہرے کا رنگ صاف اور گورا کرنے کے لیے لیموں کا رس چہرے پر مسلیں۔ ناظرین گرامی، کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھا لینے سے زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی۔ ناظرین، پیٹ کا درد فوری ٹھیک کرنے کے لیے زیرہ پیس کر شہد کے ساتھ کھا لیں، اس سے فوراً آرام آ جائے گا۔ ناظرین گرامی، کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں برکت آتی ہے۔ دانت ہمیشہ صحت مند رکھنے کے لیے ہر کھانے کے بعد کلی کریں۔ ناظرین گرامی، پھٹکڑی کے پانی میں بیسن ملا کر غیر ضروری بالوں پر لگائیں، جب خشک ہو جائے تو اتار دیں، اس سے غیر ضروری بال ختم ہو جائیں گے۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر پینے سے طاقت آتی ہے۔ جوانی برقرار رکھنا چاہتے ہو تو گنے کا رس پیا کریں۔ ماحول کی تبدیلی اور ذہن کا مصروف ہو جانا انسان کی خوشی کی بنیادی وجوہات ہیں۔ اگر کسی بھی قسم کا لقوہ ہو جائے تو خالی پیٹ ٹماٹر کا جوس پینے سے یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ پودینے کی چٹنی بنا کر کھانے سے بدلتے موسم کا اثر نہیں ہوتا۔ ناظرین، نہانے سے پہلے پانی میں 1 چمچ نمک ملا کر غسل کرنے سے آپ کو کبھی بھی خارش کی بیماری نہیں ہوگی۔ چینی کھانے کے بعد گڑ کھانے سے شوگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے۔ ناظرین، گنے کا رس ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بہترین ہے۔ بالوں کو شیمپو کرنے کے بعد گرین ٹی والے پانی سے دھونے سے خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کیلا ماہواری کے درد کو کم کرتا ہے اور معدے کے السر کے لیے مفید ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں
کہ ایک تحقیق کے مطابق انسان کسی دوسرے کے گھر جا کر زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ماحول کی تبدیلی انسان کے ذہنی دباؤ کو کم کرتی ہے اور اسے تازگی کا احساس دلاتی ہے۔ ناظرین، ہنسنے سے دل اور دماغ کو سکون ملتا ہے اور جسم کے لیے فائدہ مند ہے۔ دانتوں کو چمکدار بنانے کے لیے شہد اور نمک سے برش کریں۔ اگر موٹاپے سے نجات حاصل کرنی ہے تو نہار منہ زیرہ اور کلونجی کے پانی پی لیں۔ ناظرین گرامی، تیزابیت اور معدے کی جلن کے لیے تیز پتی کی چائے مفید ہے۔ اگر گلا بیٹھ جائے تو سونف کا دانہ چوسنے سے گلا فوراً کھل جائے گا۔ جس شخص کے رزق میں کمی ہو تو اسے ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی پینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ناظرین گرامی، کھڑے ہو کر پانی پینے سے آپ کا معدہ کمزور ہوتا ہے، جبکہ لیٹ کر پانی پینے سے صحت پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، بہترین وقت پانی پینے کا وہ ہوتا ہے جب کھانا ہضم ہو۔ تیز مسالے اور گھی کا کم استعمال کریں، معدے کے لیے فائدہ مند ہے۔ گوشت کو ہضم کرنے کے لیے کولڈ ڈرنک پینا بالکل غلط تصور کیا جاتا ہے۔ دہی میں کلونجی ڈال کر بالوں میں لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے۔ بیر کھانے سے موٹاپا نہیں آتا۔ اگر کان میں اچانک درد شروع ہو جائے تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج کیا کریں تو درد رک جائے گا۔ اگر اپنے جسم کو ہمیشہ کے لیے توانا رکھنا چاہتے ہیں تو زمین پر جب بھی بیٹھو تو بغیر کسی سہارے کے بیٹھو۔ ناظرین، جو شخص بے وقوفوں کی باتوں سے خوش ہوتا ہے اس کی ناراضگی کی ذرا بھی پرواہ نہ کرنا۔ ناظرین گرامی، توے پر نمک لگا لو، روٹی نہیں پھٹے گی۔ گاجر کا مربع کھانے سے دل جوان رہتا ہے، صحت اچھی رہتی ہے اور جسم توانا رہتا ہے۔ ناظرین، زیادہ پانی پینے سے تھکاوٹ کم ہو جاتی ہے، جسم مضبوط ہوتا ہے اور انسان توانا رہتا ہے۔ اگر آپ کو پیٹ کے درد ہے تو پودینے کے پتے چبا لیں، انشاءاللہ آپ کو پیٹ درد سے فائدہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، دال اور مونگ پھلی رات کو کھانا بہتر ہے اور یہ آپ کی بھوک کو بڑھاتا ہے۔ دہی کے اندر الائچی ڈال کر کھائی جائے تو بدن کی اور ٹانگوں کی تھکاوٹ فوری ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، سفید بالوں کے لیے پیاز بہت مفید ہے۔ پیاز کو گرائنڈ کر کے پیسٹ بنا کر اپنے سر پر لگائیں اور کچھ دیر کے بعد کسی اچھے شیمپو سے دھو لیں۔ آپ کے بال مضبوط اور چمکدار ہو جائیں گے۔ چند دن ایسا کرنے سے سفید بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، ناریل اور چقندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، صدقہ کرنے سے مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ناظرین گرامی، لیمو پانی سانس کی بدبو کو ختم کرتا ہے اور گردوں کی صفائی کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ گھر میں آئے مہمان کو سب سے پہلے کھجور کھلانے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس نے 3 روز صبح سویرے نہار منہ شہد لینے کا طریقہ اختیار کر لیا اسے کوئی بڑی بیماری نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، گرم پانی جوڑوں کے درد کے لیے بہت مفید ہے۔ ناظرین گرامی، آنکھ اور گلے کی بیماری میں گرم پانی اکسیر کا کام کرتا ہے۔ ناظرین، اولاد نرینہ کے لیے بیٹے کی نیت کر کے سورہ قریش باوضو سارا دن کھل کر پڑھیں، انشاءاللہ نرینہ اولاد پیدا ہوگی، اور اس عمل کو میاں بیوی دونوں مل کر کریں۔ ناظرین گرامی، جو لوگ 8 گھنٹے سے کم سوتے ہیں وہ لوگ زیادہ تر ڈپریشن اور بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ اپنی خوراک کو حلال رکھو، تمہاری ہر دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ ناظرین گرامی، دولت مند بننا چاہتے ہو تو ایسی عورت سے نکاح کر لو جس کے ماتھے پر یہ نشانی دیکھو
کہ جب وہ غصے کی حالت میں ہو تو دیکھو کہ اس کے ماتھے پر بل ہیں کہ نہیں، اگر بل ہیں تو نکاح کر لو۔ ساگو دانہ گرم دودھ کے ساتھ کھانے سے بخار دور ہو جاتا ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے سونف کی چائے بنا کر پی لیں، اس سے نظر کی کمزوری ختم ہوگی۔ نہار منہ 2 کیلے کھا لینے سے بدن کا درد اور کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ کھانے سے پہلے سلاد کھائیں، یہ کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ناظرین، رات کو دودھ پی کر سویا کرو، رزق کبھی تنگ نہیں ہوگا۔ ناظرین، بیٹھ کر پانی پینے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر نزلہ زکام سے جان چھڑوانی ہے تو ہری پیاز کی خوشبو سونگھنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، 3 گلاس پانی میں 1 بڑا ٹکڑا ادرک کا ڈالیں اور اسے اتنا پکائیں کہ وہ 1 کپ رہ جائے۔ اب اسے ٹھنڈا کر کے پی لیں۔ چائے جلد کو خراب کرتی ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے بینائی متاثر ہوتی ہے اور کمزوری ہو جاتی ہے۔ چائے معدے کی بھوک کو ختم کرتی ہے۔ ناظرین گرامی، اگر بچھو کاٹ لے تو 70 بار یا وسع پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ زہر اثر نہیں کرے گا۔ آملے کا مربع دل و دماغ کو قوت دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔